Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class with the topic of transposable genetic elements. पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखी। अब हम थोड़ा सा बैक्टीरिया की बात करते हैं और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि अगरचे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोसान या ट्रांसपोजान जो थे वो डिस्कवर तो यूकैरियोट्स में हुए, लेकिन यूकैरियोट्स में उनकी स्टडी जो थी वो ज़ाहिर काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जो ट्रांसपोजान या ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स थे इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे पहले जो स्टडी किया गया वो बैक्टीरिया के ट्रांसपोजान थे। तो पहले हम उनकी ज़रा बात करते हैं ताकि हमें कुछ ट्रांसपोजान और उनके मैकेनिज़म्स का पता चल जाए। फिर उसके बाद जो इसमें जो हिस्टोरिकल बात है, जो बारबरा मैकलिंटॉक, द लेडी हु डिस्कवर्ड दीज ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स और जंपिंग जीन्स, तो उनका जिक्र फिर आखिर में आएगा, बाद में आएगा। तो जो बैक्टीरियल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं उसकी 3 मेन टाइप्स हैं। आईएस या इंसर्शन सीक्वेंसेस, कंपोजिट ट्रांसपोजॉन्स और फिर उसके बाद टीएन लाइक एलिमेंट्स आर कम्प्लेक्स ट्रांसपोजान। अब ये तीनों जो हैं इनमें जो फ़र्क है वो 2 बेसिस पे है। एक तो साइज़ में ये डिफरेंट है और दूसरा जो है स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। तो दोनों लिहाज से ये तीनों ट्रांसपोजान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, साइज़ में छोटे बड़े और स्ट्रक्चरली भी ये डिफरेंट हैं। अब इन तीनों में जो आईएस है यानी कि इंसर्शन सीक्वेंसेस जो पहले नंबर पे है, ये सादा तरीन है क्योंकि इसमें सिर्फ वो जीन्स पाई जाती हैं जो कि वो प्रोटीन बनाती हैं विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोजिशन। यानी आईएस एलिमेंट्स में जो जीन्स पाई जाती हैं वो सिर्फ ट्रांसपोजिशंस के लिए प्रोटीन्स बनाती हैं और सिर्फ ट्रांसपोजिशन का ही काम करती हैं और ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स में काम आती हैं। उनका कोई और फंक्शन नहीं है, इसलिए इनको हम कह रहे हैं कि दे आर दी सिंपलेस्ट आईएस सीक्वेंस या इंसर्शन। जो अब कंपोजिट और TN3 लाइक जो एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। उसकी वजह यह है कि इनमें कुछ ऐसी जीन्स भी पाई जाती हैं जो वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो प्रोटीन्स बनाती हैं, वो चीज़ें बनाती हैं विच आर अनरिलेटेड टू ट्रांसपोजिशन प्रोसेस। उनका ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स के साथ या इस ओवरऑल ट्रांसपोजिशन प्रोसेस के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। यानी जिसमें ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस ये है कि जो एलिमेंट्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो भी तरीका होगा जो पीछे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, तो ये दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कि दे आर कम्प्लेक्स। तो इसमें जो कंपोजिट हैं और TN3 लाइक ये कम्प्लेक्स इसमें आ जाते हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब पहले हम इंसर्शन सीक्वेंसेस या आईएस एलिमेंट्स जो हैं उनको हम देखते हैं कि ये क्या हैं। तो ये जैसे अभी हमने देख लिया सादा तरीन है और ये मुख्तलिफ साइट बैक्टीरिया की क्रोमोसोम में, इवन प्लाज्मिड्स में इनको इंसर्ट किया जा सकता है या ये इंसर्ट हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो क्या है, आईएस या इंसर्शन सीक्वेंसेस है। अब इनको हम आईएस भी कहते हैं या इज इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट भी कहते हैं या इसको आईएस एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये है क्या बेसिकली, व्हाट इज़ दिस? तो ये एक छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस है जो कि एक सिंपल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का काम करता है। तो एक बड़ा सादा सा ये स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ डीएनए। तो उसको हम आईएस इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट, आईएस एलिमेंट वगैरह वगैरह उसके मुख्तलिफ नाम हम उसको देते हैं। बेसिकली ये डीएनए है छोटा सा जो कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का काम करता है। ये जो इकोलाई है, एशरिकिया कोलाई, इसके जो लैक ऑपरान के जो म्यूटेंट्स हैं उनमें ये पहले इसको डिस्कवर किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि ये पहले इसका पता कब चला, तो ये इकोलाई के लैक म्यूटेंट्स में हैड द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्टिंग टू वाइल्ड टाइप एट हाई रेट। अब इन म्यूटेंट्स में क्या ख़ास बात थी कि ये थे तो म्यूटेंट, लेकिन ये दोबारा वाइल्ड टाइप में रिवर्ट हो जाते थे, यानी दे यूज टू रिवर्ट टू वाइल्ड टाइप। लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी म्यूटेंट से वाइल्ड टाइप की तरफ वापस आना, इसका रेट बहुत हाई था, यानी ये ज़्यादा तादाद में वापस आ जाते थे।
تو اب جب اس کا مالیکولر انالیسس کیا گیا کہ یہ ایسے یعنی یہ جو میوٹیشنز ہیں اتنی انسٹیبل کیوں ہیں، کیونکہ میوٹیشن عام طور پہ اتنی انسٹیبل نہیں ہوتی کہ میوٹیشن ہو جائے اور پھر وہ فوراً ریورس بھی ہو جائے. تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے اندر کوئی ایکسٹرا ڈی این اے پایا جاتا ہے جو کہ یا تو لیک جینز جو ہیں، لیک اپران والی جو آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا جین ریگولیشن میں، تو یا تو لیک جینز کے اندر پائے جاتے ہیں یا لیک جینز کے قریب پائے جاتے ہیں. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں آئی ایس ایلیمنٹس جو کہ پہلے پہلے ڈسکور ہوئے لیک میوٹنٹس میں، اور ان کی وجہ سے یہ جو وائلڈ ٹائپ ایکولائی، یہ جو میوٹنٹ ایکولائی تھے لیک والے، لیک میوٹیشن والے، وہ ان کی وجہ سے واپس ریورٹ ہو جاتے ہیں وائلڈ ٹائپ کی طرف یا نارمل ہو جاتے ہیں. تو اب ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو وائلڈ ٹائپ کی طرف ریورٹ ہو جاتے تھے، یعنی جن کو اب یہاں پہ ریورٹنٹس کا نام دے رہے ہیں، جب ان کو کمپیئر کیا گیا جو میوٹیشنز والے تھے ان کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ ان میں وہ جو ایکسٹرا ڈی این اے وہ نہیں ہوتا. یعنی جو میوٹنٹس تھے ان میں ایک ایکسٹرا ڈی این اے ہوتا ہے، اور جو ریورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں وہ ایکسٹرا ڈی این اے کیا ہے وہ نہیں ہوتا، اٹ ہیز بین لاسٹ. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو انسٹیبل میوٹیشنز ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، یہ ڈی این اے سیکوینسز کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ ایکولائی جینز میں انسرٹ ہوتے ہیں. تو یہ ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس کی وجہ سے ہے، یہ انسرٹ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ جمپنگ جینز ہیں یہ آئے اور پھر چلے گئے. جب آئے تو اس کو میوٹنٹ بنا دیا، اور جب وہ چلے گئے تو وہ دوبارہ کیا ہو گیا، ریورٹ ہو گیا وائلڈ ٹائپ کی طرف. تو یہ پھر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو وائلڈ ٹائپ ریورٹنٹس تھے، جب اس کی میوٹیشنز کو کمپیئر کیا گیا میوٹیشنز کے ساتھ، یعنی اس وائلڈ ٹائپ کے جو ریورٹنٹ تھے، تو پتہ چلا کہ وہ جو ایکسٹرا ڈی این اے ہے وہ ان میں نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ڈی این اے سیکوینس تھا جو انسرٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو یہ وائلڈ ٹائپ کو ریورٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اس میں آ جاتے ہیں، is caused by the excision of this sequence. تو وائلڈ ٹائپ کو یہ کیسے آ جاتے ہیں، وہ جو سیکوینس ہوتے ہیں وہ ایکسائز ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، تو دے بیکم وائلڈ ٹائپ. یعنی وہ ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ جب ان میں انٹر ہوتا ہے تو یہ میوٹنٹ بن جاتے ہیں، اور جب وہ نکل جاتا ہے تو وہ دوبارہ وائلڈ ٹائپ بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ آئی ایس سیکوینسز یا آئی ایس ایلیمنٹس جو ہیں یہ دوسرے بیکٹیریل سپیشیز میں بھی ان کو دیکھا گیا ہے، دوسرے بیکٹیریا کی سپیشیز میں بھی یہ آئی ایس ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کمپیکٹ ہوتے ہیں، اور ان میں جو نیوکلیوٹائڈز کی تعداد ہے یا بیس پیئرز کی جو اس میں تعداد ہے وہ کیا ہے، وہ تقریباً 2500 2500 کے قریب ان کے اندر، بلکہ وہ کہہ رہے کہ فیور، عام طور پہ 2500 سے ان کے اندر جو نیوکلیوٹائڈز یا ان کی تعداد ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے شروع میں دیکھ لیا کہ ان میں صرف اور صرف وہ جینز پائے جاتے ہیں جن کی پروڈکٹ جو ہے وہ ٹرانسپوزیشن کو پروموٹ کرتی ہے، یعنی ٹرانسپوزیشن کرواتی ہے اور ٹرانسپوزیشن کے پروسیس کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اب 2500 نیوکلیوٹائڈ جو ہے اس سے کم سائز کا ایک ٹکڑا ڈی این اے کے سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، اور یہ ٹرانسپوزیشن میں انوالو ہوتا ہے. تو یہ آئی ایس ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب آئی ایس ایلیمنٹ جو ہیں اس کے پھر مختلف ٹائپس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. تو اس میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ آئی ایس 1، جس کی سائز جو ہے وہ بہت چھوٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اونلی 768 نیوکلیوٹائڈس، 768. اس کے مقابلے میں اور یہ اس کی بات کر رہا ہے، یہ جو ایچ ٹائپ آف از ڈیمارکیٹڈ بائی شارٹ آئیڈینٹیکل سیکوینسز ایٹ اٹس اینڈس. اب اس کے جو اینڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر آئیڈینٹیکل یا نیئرلی آئیڈینٹیکل سیکوینسز ہوتے ہیں ان کی دونوں سائڈ پہ، جو اس کی یعنی یہ ہے تو اس اینڈ پہ بھی اور اس اینڈ پہ بھی چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں جو کہ یا تو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں یا نیئرلی آئیڈینٹیکل، کافی ان میں مشابہت ہوتی ہے، تو ملتے جلتے ہیں. انورٹیڈ اورینٹیشن ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر. اب یہ جو اینڈس پہ جو پیسز اس کے لگے ہوتے ہیں وہ انورٹیڈ اورینٹیشن میں ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک اس ڈائریکشن میں ہوگا تو جو دوسرے اینڈ پہ ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی، وہ الٹ ہوگی. تو ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر ان کی ڈائریکشن الٹ ہوتی ہے.
تو اس لیے ان کو عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ ٹرمینل انورٹیڈ ریپیٹس. یعنی اگر اس سائڈ پہ فار ایگزامپل AATGC ہے تو اس سائڈ پہ کیا آ جائے گا؟ بجائے اس کے کہ یہ اس طریقے سے جائے، یعنی تو یہ الٹ ہو جائے گا، یعنی اے اور TGC، تو یہ اس ڈائریکشن میں جائے گا اور یہ اس ڈائریکشن. یہ نہیں ہے کہ دوسرے اینڈ پہ بھی ایسے آ جائے کہ AATGC، پھر تو یہ انورٹ نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اب یہ اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے اور یہ اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے، تو یہ انورٹیڈ ریپیٹس ہو جائیں گے. ان ٹرمینل انورٹیڈ ریپیٹس کی جو اپنی سائز ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اور تقریباً 9 سے لے کے 40 نیوکلیوٹائڈ ان کی ٹوٹل سائز بنتی ہے. اور یہ ٹرمینل انورٹیڈ ریپیٹس اگرچہ تمام میں تو نہیں پائے جاتے، لیکن زیادہ تر جو ٹرانسپوزان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ٹرمینل انورٹیڈ ریپیٹس پائے جاتے ہیں، جو ایک اینڈ پہ ایک ڈائریکشن میں ہوگا تو دوسرے اینڈ پہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں، اور یا تو آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں یا نیئرلی آئیڈینٹیکل. تو یہ آپ کے سامنے ٹرمینل انورٹیڈ ریپیٹس اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں. انسرشن سیکوینس سمپل ٹرانسپوزان، تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں. یہ IS ایلیمنٹ ہے، انسرشن سیکوینس ہے، یہ اس کا ٹرمینل سیکوینس ہے. تو ATCC اور TA آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آ رہا ہے، TAGGC ATCCG. اس کو دیکھیں اور پھر اس کو دیکھیں تو انورٹیڈ ریپیٹ. تو یہ مختلف ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ٹرمینل انورٹیڈ ریپیٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیسے اس میں. تو یہ مختلف ڈائیگرامس آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ہم نے تھوڑا سا بیکٹیریل جو ٹرانسپوزان ہے اس میں IS کا انٹروڈکشن ہم نے دیکھ لیا. مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.